عید کا دن ہے، گلے ہم کو لگا کر ملیے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ قربانی کی رسم اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان خود۔ اس دنیا میں پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے دی، جن میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی مسترد۔ ہندو مت میں ستی کی رسم رائج تھی۔ اس رسم کے تحت اگر کسی خاتون کا شوہر مر جاتا تو اسے اس کی لاش کے ساتھ ہی زندہ جلا کر قربان کر دیا جاتا۔ قدیم مصر کے لوگ دریائے نیل کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ایک خوبصورت اور کنواری دوشیزہ کی قربانی دیا کرتے تھے۔ وہ ہڈی پسلی جانور کی ایک کر دیتے ہیں، تو قصاب جو ہے وہ ذرا دیکھ کے کیجئے۔ ہمیں اس وقت غزہ والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ عید کا دن ہے، گلے ہم کو لگا کر ملیے۔ عید کا دن ہے، گلے ہم کو لگا کر ملیے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ وی ایل سی پاکستان کی جانب سے، میری جانب سے، وی ایل سی پاکستان کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو، مسلمانان عالم کو، مسلمانان پاکستان کو عید الاضحیٰ بہت 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 مبارک ہو۔ آپ لوگوں نے سنت ابراہیمی تو پوری کر لی ہوگی، قربانی دے لی ہوگی، تو ہمیں بھی تو یاد رکھیے، ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی گوشت ہمیں بھی بھجوائیے، کچا بھی اور پکا بھی۔ کچا ہم خود پکا لیں گے، اور جو پھر آپ نے پکایا ہوگا اس کا ٹیسٹ پھر چکھ کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسا کیسا پکایا اور کیسا کھلایا۔ تو ہمیں ضرور یاد رکھیے، ارد گرد کے لوگوں کو بھی یاد رکھیے، ماں باپ کو، بہن بھائی کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، دوست احباب کو، اور ان افراد کو خصوصی طور پہ جو معاشرے کے محروم طبقات تصور کیے جاتے ہیں۔ عید قربان کہتے ہیں اس کو، عید الاضحیٰ کہتے ہیں اس کو، عید الاضحیٰ کہتے ہیں اس کو۔ مسلمانان عالم کے لیے سال بھر میں اللہ تعالیٰ نے دو فیسٹیولز رکھے ہیں، دو عیدیں رکھی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید قربان ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ جو ہے اس کے اوپر ہم قربانی دیتے ہیں، کوئی چھترا قربان کر رہا ہے، کوئی دمبا قربان کر رہا ہے، کوئی بکرا قربان کر رہا ہے، کوئی بچڑا قربان کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، اور کوئی تو ایسا ہے جو اونٹ کی قربانی کر رہا ہے۔ تو قربانی کیا ہے اور قربانی کا تصور کیا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ جاننا ضروری ہے کہ قربانی کی رسم اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان خود۔ اس دنیا میں پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے دی، جن میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی مسترد۔ جی ہاں، قربانی قبول بھی ہوتی ہے، قربانی مسترد بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ہماری نیتیں اس تک جا پہنچتی ہیں، اور نیتوں کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت ہی قبول ہوتی ہے اور نیت ہی مسترد ہوتی ہے۔ اگر دل میں چور ہو تو وہ پکڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ آنکھیں دیکھتی ہیں، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ آنکھوں کے دیکھنے کو دیکھتا ہے۔ تو نیتوں کا حال اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حابیل اور قابیل کی قربانی میں سے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی مسترد ہو گئی۔ واقعہ کیا ہے؟ اس واقعے کی گواہی خود قرآن کریم نے دی ہے۔ حابیل اور قابیل کی قربانی اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے درمیان کے زمانے میں ہر تہذیب اور ہر خطے میں یہ رسم کسی نہ کسی صورت میں رائج رہی ہے۔ اسلام میں اس رسم کا بنیادی مقصد قرب الہی کا حصول ہے، لیکن زمانے قدیم میں لوگ گناہوں کے کفارے، نجات، قدرتی آفات یا دشمن کے حملوں سے بچاؤ کے لیے یہ رسم ادا کرتے تھے۔ قدیم مصر اور یونان میں خوبصورت بچوں، مردوں اور دوشیزاؤں کو دیوتاؤں کی بھینٹ چڑھایا جاتا تھا۔ یہ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان کے اندر بھی یہ روایت تھی۔ مسلمان سلاطین آئے تو اس طرح کی رسم جو ہے، جس کو وہ بلی چڑھانا کہتے تھے، تو اس کا خاتمہ کیا گیا۔ اچھا، قربانی کی جو رسم ہے وہ انبیاء کرام بھی ادا کرتے آئے ہیں۔ اسلام سے قبل مشرکین مکہ قربان کیے گئے جانوروں کا خون اپنے چہروں اور سروں پر ملا کرتے تھے۔ یہودیت اور عیسائیت میں بھی قربانی کا تصور موجود ہے۔ اگر آج کوئی اس عمل کو وقت اور وسائل کا ضیاع قرار دیتا ہے تو اسے اس کی ذاتی رائے سمجھ کر نظر انداز کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ تاریخ کے ساتھ ساتھ شریعت بھی
قربانی کے عمل کو منطقی انداز میں دیکھتی ہے۔ قربانی صرف صاحب استطاعت شخص پر واجب ہے، قربانی صرف صاحب استطاعت شخص پر واجب ہے، اور اس کا مقصد قرب الہی ہی ہونا چاہیے، نہ کہ دکھاوا، جیسا کہ بہت سی رسم پڑ گئی ہے کہ ہم دکھاوے کی خاطر بہت سارے اپنے اعمال کرتے ہیں، اس طرح تمام اعمال ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے دوران ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ صفائی کو ہمارے دین میں نصف ایمان کہا گیا ہے۔ یہ جو بسرا ہے جانوروں کا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اور جو اوجڑی اور آنتے وغیرہ ہیں، اس کو ہم باہر سڑکوں میں، چوکوں میں اور چوراہوں میں مت پھینکیں، اس کے لیے باقاعدہ اس کو ڈسپوز آف کرنے کا بندوبست کریں۔ لفظ قربانی قربان سے ماخوذ ہے، اور قربان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب ہے کسی شے سے نزدیک یا قریب ہونا۔ قربانی کے ذریعے چونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی نزدیکی طلب کی جاتی ہے، اس لیے اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں قربانی کا اطلاق اس خاص عمر کے مخصوص جانور پر ہوتا ہے جسے عید الاضحیٰ کے دن سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کے لیے مخصوص شرائط اور سبب کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے۔ اب یہ عمل چاہے حجاج کرام منا میں انجام دیں یا دوسرے مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں اسے سر انجام دیں، اسے قربانی سے تعبیر کیا جائے گا۔ اگر ہم قربانی کی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ رسم ابتدائے آفرینش ہی سے جاری ہے۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل نے رب کے حضور پیش کی۔ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ۔ اور ترجمہ اس کا یہ ہے، اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاست سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ تو یہ تو تھی دنیا کی پہلی قربانی، جس کی گواہی خود قرآن کریم نے دی ہے۔ اس کے بعد یہ رسم دنیا کی ہر تہذیب میں کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی ہے۔ بعض خطوں میں لوگ دیوی دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو قربان کرتے، تو کہیں قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے خوبصورت اور قیمتی جانوروں کو قربان کیا جاتا رہا۔ بعض تہذیبوں میں غلہ، اجناس اور پھلوں کا نذرانہ پیش کر کے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کی روایت بھی تاریخ میں ملتی ہے، اور یہ عمل ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں ابھی تک جاری ہے۔ سلاطین اسلام نے یہاں پہ جو انسانوں کو بلی چڑھایا جاتا تھا اور دیوتاؤں کے قدموں میں انسانوں کا خون بہایا جاتا تھا، اس ظالمانہ رسم کا مسلمان سلاطین نے یہاں سے خاتمہ کیا۔ تو قدیم مشہوری تہذیب کے لوگ اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر چھڑکاؤ کیا کرتے تھے۔ کس چیز کا؟ خون کا۔ تو وہ قربانی دے کے تو اس طرح کی رسمیں کیا کرتے تھے جن کو اسلام نے جاہلانہ رسموں سے تعبیر کیا اور ان رسموں کو ختم کیا، اور اس کی جگہ جانور کی قربانی ہم دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہندو مت میں ستی کی رسم رائج تھی۔ اس رسم کے تحت اگر کسی خاتون کا شوہر مر جاتا تو اسے اس کی لاش کے ساتھ ہی زندہ جلا کر قربان کر دیا جاتا۔ تو یہ رسم بھی اس خطے میں مسلمان حکمرانوں نے ختم کی۔ خطہ عرب کی سامی اقوام کے لوگ بھی اپنی قربانیوں کے خون کا چھڑکاؤ کیا کرتے تھے۔ بعد ازاں فونیکی تہذیب آئی اور اس کے پیروکار خون کے بجائے دودھ اور شراب کا چھڑکاؤ کرنے لگے۔ دومت الجندل کے لوگ ہر سال ایک جوان، صحت مند اور خوبصورت شخص کا انتخاب کرتے اور اپنے خداؤں اور بتوں کے حضور اسے قربان کر دیتے، پھر اس کا جسم قربان گاہ کے قریب دفن کر دیتے۔ افریقہ، جنوبی امریکہ، انڈونیشیا، جرمنی اور اسکینڈینیویا کے بعض قبائل خود کو دیوتاؤں کے غضب سے بچانے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے، بادشاہ کی موت یا ناگہانی آفت کے وقت انسانوں کو قربان کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق قدیم یونان کے باسی بھی انسان کی قربانی کے قائل تھے، جس کی تصدیق ان ہڈیوں سے ہوتی ہے جنہیں آثار قدیمہ کے ماہرین نے کھدائی کے دوران دریافت کیا ہے۔ یہ ہڈیاں کریٹ کے قلعے سے ملیں، اور ماہرین کے مطابق بچوں کی ان ہڈیوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انہیں ذبح کیا گیا تھا۔ زمانہ قدیم کی تہذیبیں اپنی عسکری اور سیاسی فتح کے بعد شکرانے کے طور پر بھی قربانی کیا کرتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ 4 صدی قبل مسیح میں روم میں کنسولی کومیل کے زمانے میں سینٹ اور عوام میں اختلاف کے خاتمے پر جشن بپا کیا گیا، اور تمام عبادت گاہوں میں شکرانے کے طور پر خداؤں کے حضور قربانیاں پیش کی گئیں۔ اسی طرح شام کے علاقے مواب کے بادشاہ نے
جب اپنی سلطنت کو بنی اسرائیل سے خطرے میں محسوس کیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو خداؤں کے حضور فدیہ کر دیا۔ یہ بیٹا دراصل اس کے تخت کا وارث یا جانشین بھی تھا، لیکن بادشاہ کے حکم پر اسے شہر کی قربان گاہ پر لے جایا گیا، جہاں اسے قتل کر دیا گیا اور اس کے جسم کو جلا ڈالا گیا۔ عرب کے بہت سے قبیلے جب کسی جنگ میں کامیاب ہو جاتے تو مغلوب اقوام کے اموال لوٹ لیتے اور ان کے لوگوں کو قیدی بنا لیتے تھے۔ اس فتح کے شکرانے میں وہ جو کام انجام دیتے ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ قیدیوں میں سے خوبصورت ترین شخص کو اپنے بتوں کے حضور قربان کر دیتے تھے اور اس کا خون اپنے سر اور چہرے پر ملتے۔ قدیم مصر کے لوگ دریائے نیل کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ایک خوبصورت اور کنواری دوشیزہ کی قربانی دیا کرتے تھے، جسے زیورات وغیرہ سے سجا سنوار کر دریا کی عین بست میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس رسم کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیا تھا۔ تو قربانی کی رسم انبیاء کرام نے بھی نبھائی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی نیت کی۔ جب انہوں نے چھری ان کی گردن پر رکھی تو عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں ایک مینڈھا بھجوایا اور انہیں بشارت دی کہ ان کی قربانی بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی ہے، لہٰذا آپ بیٹے کے بجائے اس مینڈھے کو قربان کر دیں اور قربان جائیں اس بیٹے پہ جو اپنے والد کے کہنے پہ قربان ہونے کے لیے اللہ کی راہ میں اسی کے ہاتھوں اس کے ساتھ چلا گیا۔ وہ شعر ہے نا اقبال کا، یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ مدرسوں سے پڑھیں، اسکولوں سے پڑھیں، کالجز سے پڑھیں، یونیورسٹیز سے پڑھیں، تو اقبال سوال پوچھتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو یہودیت میں بھی اس واقعہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن ان کے ہاں روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ باندھا تھا۔ اس کے بعد کے زمانوں میں حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے اپنے وقتوں میں جانوروں کی قربانی کرنا توریت سے ثابت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں گھوڑوں کی قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ موجودہ بائبل میں بھی قربانی کا تذکرہ موجود ہے اور عیسائی مذہب کا دار و مدار ہی قربانی پر ہے۔ جو مذاہب آسمانی نہیں ہیں ان میں بھی چند ایک کے علاوہ باقی سب کے یہاں قربانی کا تصور ملتا ہے۔ یہ قربانی گناہوں کے کفارے کے طور پر بھی کی جاتی تھی۔ ہندوستانی مذاہب میں سب سے قدیم ہندو مت ہے، یہاں بھی دیوی دیوتاؤں کو بھینٹ دے کر نجات حاصل کرنے کا نظریہ موجود ہے۔ ویدک دور میں جگہ جگہ بوچڑ خانے موجود تھے، مذبح خانے کہہ لیں آپ، اور برہمن دیوتاؤں کے نام پر جانوروں کی قربانیاں دیتے اور ان کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ عرب میں مشرکین مکہ بھی قربانی کرتے تھے۔ جب وہ کسی بت کے نام قربانی کا جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت اس کے سامنے رکھ دیتے اور اس کا خون بت کے جسم پر مل دیتے، اور جب وہ اللہ کے نام کی قربانی کرتے تو گوشت خود کھا جاتے اور اس کا خون کعبہ کی دیواروں پر مل دیتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ خون اللہ تک پہنچ گیا ہے اور ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی عقیدے کو قرآن کریم میں باطل قرار دیا ہے اور سورہ حج میں قربانی کی اصل روح کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اچھا، بات کرتے ہیں ہم قربانی کی اہمیت پر۔ قربانی ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر دنیا بھر میں مسلمان جانور قربان کر کے یہ سنت ادا کرتے ہیں۔ شریعت کی روح سے قربانی اہم مالی عبادات اور شعائر اسلام میں سے ایک شعیرہ ہے جو صرف صاحب حیثیت افراد پر ہی فرض ہے۔ اس کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت، عظمت و رفعت نمایاں ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور آپ نے کسی ایک سال بھی قربانی کو ترک نہیں کیا۔ قربانی کے جانور کو عربی میں اضحیہ بھی کہتے ہیں اور اس کی جمع اضاحی ہے۔ ہر سال 10 ذی الحج کو حج کے بعد جو ذبیحہ کیا جاتا ہے اسی کی مناسبت سے اس عید کو عید الاضحیٰ یا عید قربان کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ قربانی کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جسے انسان اللہ کے حضور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے پیش کرے۔ جانور کی قربانی کے بعد مرحلہ آتا ہے گوشت کی تقسیم کا، اور اس میں آپ نے ہمیں نہیں بھولنا ہے، VLC پاکستان کو، مجھے بھی اور میری ٹیم کو بھی۔ ہمارے پاس کیمرہ مین ہیں، نان لینئر ایڈیٹرز ہیں، سافٹ ویئر کے انجینئرز ہیں، تو وہ ہم لوگ بھی یہاں پہ ہوں گے اور منتظر ہوں گے آپ میں سے کوئی تو یقیناً کسی کو تو خیال آئے گا ہمارا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے
وہ کہتے ہیں نا مارے دا بھی خدا ہوندا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس معاملہ میں شرعی اصولوں کو مد نظر رکھنا لازم ہے۔ قربان کیے گئے جانور کے گوشت کا ایک حصہ غرباء اور مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے، دوسرا حصہ عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے لیے، جبکہ تیسرا حصہ ذاتی استعمال کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اگر قربانی خالصتاً صدقہ ہوتا تو اسے سارے کا سارا غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم ہوتا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں تک اجازت ہے کہ اگر کنبہ کے افراد زیادہ ہوں تو سارے کا سارا گوشت گھر میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے قربانی کا مقصد محض گوشت کی تقسیم نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کارفرما حکمت قربانی کے جانور کا اللہ کے لیے خون بہانا ہے۔ اس طرح عید الاضحیٰ یا عید قربان کا بنیادی فلسفہ اللہ کی رضا کا حصول ہے، جس کے لیے قربانی کی جاتی ہے، اور اس میں حسن نیت اور اخلاص کا ہونا بنیادی شرط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کا عمل اگرچہ قلیل تر ہی کیوں نہ ہو، صدق و اخلاص سے کیا جائے تو قبولیت کو پہنچتا ہے، اور اگر یہ عمل صدق و اخلاص سے خالی ہو اور معاشرے میں محض دکھاوے یا روب جمانے کے لیے کیا جائے تو قربانی کے چاہے پہاڑ کی طرح انبار لگا دیے جائیں، بارگاہ الہی میں ان کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ قربانی میں تقویٰ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس بات کی طرف بندے کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ قربانی کے عمل کو عزیز و اقارب اور محلہ داروں میں اپنی حیثیت کا روب جمانے اور اپنی بڑائی کا تاثر قائم کرنے کے لیے بروئے کار لا سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی بڑا نہیں ہے، سب انسان برابری کی سطح پر ہیں۔ عین ممکن ہے کہ خدا کے ہاں کوئی سفید پوش یا فقیر زیادہ قدر و منزلت کا حامل ہو۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں، لیکن ان کا دل چاہتا ہے کہ کاش ہمارے پاس اتنے وسائل ہوتے تو ہم بھی اللہ کی راہ میں قربانیوں پر قربانیاں کرتے چلے جاتے۔ ممکن ہے کہ انہیں قربانی نہ کرنے کے باوجود محض حسن نیت کا ہی اتنا ثواب مل جائے جو ریاکاری کی قربانی کرنے والے کو کبھی سوچنا بھی میسر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذوالحج کا چاند طلوع ہو جائے تو جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ پہلی ذوالحج سے قربانی کے وقت تک نہ اپنے بالوں کو کٹوائے نہ ناخنوں کو ترشوائے۔ یہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ عمل ابتدا میں حجاج کرام کے لیے تھا، اور انہیں حکم تھا کہ ذوالحج کے پہلے عشرے میں مناسک حج و قربانی ادا کرنے تک بال اور ناخن کٹوانے اور ترشوانے سے پرہیز کریں۔ بعد میں غیر حاجیوں کو بھی اس حکم میں شریک کر لیا گیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب 10 دن تک وہ بال اور ناخن نہ کٹوائیں گے تو ان کی شکل انہیں بار بار اس امر کی طرف متوجہ کرتی رہے گی کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے ہیں، اور اس طرح انہیں قربانی کی عظمت اور قدر و منزلت کا احساس ہوتا رہے گا۔ دنیا اسلام کی طرح پاکستان میں بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر شہر منڈیاں سجی تھیں اور لوگ خریداری میں مصروف تھے۔ آج کل بھی ہر گلی محلے میں 3 دن ہوتے ہیں نا، عید کے پہلے دن بھی لوگ قربانی کرتے ہیں، دوسرے دن بھی کرتے ہیں، اور تیسرے دن تک اجازت ہے، تو اس لیے ابھی تک گھروں کے باہر قربانی کی جانور بندھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قصائیوں کے لیے دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور قصائیوں کے ریٹ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ قصائی بنے ہوئے ہیں کہ جنہیں نہ کھال اتارنے کا پتہ ہے، نہ گوشت بنانے کا پتہ ہے، نہ گوشت سے ہڈی جدا کرنے کا پتہ ہے، تو وہ ہڈی پسلی جانور کی ایک کر دیتے ہیں۔ تو قصاب جو ہے وہ ذرا دیکھ کے کیجئے، ذرا سوچ سمجھ کے کیجئے، یہ نہ ہو کہ وہ جانور کا کواڑا ہی کر دے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ عید قربان کے دوران صفائی کا اہتمام کرنا۔ تو قربانی کا جو پیغام ہے وہ اقبال نے ایک اور جگہ بیان کیا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو قربانی کی اصل سینس یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر دشمنی رکھی، اللہ کی خاطر خرچ کیا اور اللہ کی خاطر خرچ کرنے سے منع کر دیا، تو ایسا ہی شخص ہے جس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو سب کو گلے لگا کے ملیے، کیا دشمن کیا دوست، اس دن سب دشمنیاں صاف کر دیجئے اور سب دوستی کا پیغام پھیلائیے، محبت کو عام کیجئے۔ محبت کا رشتہ ہے خالق کا اپنی مخلوق کے ساتھ، تو مخلوق کس بات کی ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہے؟ میری تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ تو اللہ آپ کی خیر کرے، اللہ سارے پاکستان کی خیر کرے، اللہ سب پاکستانیوں کی خیر کرے، اللہ مسلمانان عالم کی خیر کرے، اور خصوصی طور پہ
ہمیں اس وقت غزہ والوں کو یاد رکھنا چاہیے، جو لوگ اس وقت بھوک اور پیاس کے ہاتھوں بے قرار ہو رہے ہیں، اور اسرائیل نے ان کا پانی، ان کی روٹی، ان کا آٹا، ان کو ہر چیز کی سپلائی جو ہے وہ بند کر رکھی ہے۔ کاش کہ مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا حکمران، کوئی ایسا سادات، کوئی ایسا قائد اٹھ کھڑا ہو جو مسلمانوں کو اس طرح کے استبداد سے آزادی دلائے۔ یا باری تعالیٰ اس ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد والوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور عید کی خوشیاں منائیے، اور ہمیں ضرور یاد رکھیے، اور ہمارے لیے پکا پکایا خوبصورت قسم کا گوشت کلیجی بہت شوق سے کھاتا ہوں میں، تو وہ ضرور بھجوائیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، خوش رہے، آباد رہے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔